انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور جناب جعفر طیار نے حبشہ کے بادشاہ کو زمانہ جاہلیت کے حالات اور پیغمبر کی بعثت کے کیا مقصد بتایا۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام ویورز کا ایک بار پھر سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن فلسفہ بعثت انبیاء کو عظیم انسانی ہدایت کہتا ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اور 165 کو۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 164 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جبکہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا کہ وہ ان پر خدا کی آیات پڑھے، انہیں پاک کرے، پروان چڑھائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ہر چند کہ وہ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت اور اس کو ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی۔ منا وہ پتھر ہے جس کے ذریعے چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، لہٰذا ہر سنگین اور گراں بہا نعمت کو منت کہتے ہیں۔ البتہ چھوٹے کاموں کو بڑا کر کے سنگین بنا کر پیش کرنا ناپسندیدہ بات ہے۔ بڑی نعمتوں کو بڑا بنانا اچھی بات ہے، لیکن چھوٹی نعمتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اچھی بات نہیں۔ تفسیر نمونہ: لوگوں کے درمیان انبیاء کی بعثت کی بہت سی برکات ہیں۔ الف، لوگ اس کے سابقے کو جانتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ بے، الہی فرامین اور احکام پر عمل کرنے میں دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہوتے ہیں۔ جیم، لوگوں کے درد مند ان کے غموں اور خوشیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ دال، لوگوں کی پہنچ میں ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں سے حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کی تہذیب و ثقافت بھی سالم نہ تھی اور نہ ہی صحت و صفائی کے کسی اصول پر عمل کیا جاتا تھا۔ آپ کے بھائی جناب جعفر طیار نے بھی حبشہ کی ہجرت میں نجاشی کے سامنے دور جاہلیت کی تصویر کشی کی تھی۔ کننا اہل الجاہلیت نعبد الاصنام وناکل المیتۃ وناتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار یاکل القوی من الضعیف حتی بعث اللہ رسولا۔ ہم بت پرست تھے، ان دنوں میں ہم مردار خور، برائیاں انجام دینے والے اور فساد برپا کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، قدرت مند لوگ کمزور لوگوں کے حقوق کو پامال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ کامل التاریخ جلد 2 صفحہ 80۔ رب کریم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے اس آیت میں کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، انبیاء کی بعثت عظیم ترین آسمانی ہدیہ اور نعمت الہی ہے۔ نمبر 2، انبیاء کی بعثت اگرچہ تمام لوگوں ہی کے لیے ہے، لیکن اس نعمت کے شکر گزار صرف مومنین ہی ہوتے ہیں اور وہی اس نور ہدایت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انبیاء لوگوں میں سے اور انہی کی طرح ہوتے تھے۔ نمبر 4، آیات قرآن کی تلاوت تزکیہ و تعلیم کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، تزکیہ تعلیم سے پہلے ہے۔ نمبر 6، تزکیہ اور تعلیم انبیاء کے مقاصد میں سر فہرست ہے۔ نمبر 7، رشد و ہدایت اور خودسازی مکتب انبیاء اور آیات الہی کے زیر سایہ ہونی چاہیے۔
ایسی ریاضت اور روحانیت جس کا سرچشمہ آیات الہی اور ان کے معلم انبیاء نہ ہوں تو یہ سب انحراف ہے۔ نمبر 8، بعثت انبیاء جیسی عظیم نعمت کی پہچان کے لیے ان سے پہلے گزرنے والے لوگوں کی تاریخ کو دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 9، تاریک ترین اور گمراہ ترین ماحول میں بہتری کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، مکتب انبیاء میں جہاں روحانی تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے وہاں لوگوں کو حکمت و بینش سے بھی بہراور کیا جاتا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری اور آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا جب بھی تمہیں جنگ احد جیسی کوئی تکلیف پہنچے جبکہ تم دشمن کو جنگ بدر میں اس سے دگنا تکلیف پہنچا چکے ہو پھر بھی کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے محبوب بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 لوگ مارے گئے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ 1 سال پہلے تم لوگوں نے جنگ بدر میں دشمنوں کا اس سے 2 برابر نقصان کیا تھا۔ تم لوگوں نے ان کے 70 لوگ مارے تھے اور 70 لوگ قیدی بنا لیے تھے۔ اس کے علاوہ اس دفعہ کی شکست تمہارے اپنے تفرقہ، سستی کرنے اور اپنے سالار کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 کی تلاوت، ترجمہ اور ایک نقطہ جان لینے کے بعد آئیے اب جانتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، فیصلہ کرتے ہوئے تمام تلخیوں اور مٹھاس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ صرف احد کی شکست کو نہ دیکھو، بدر کی کامیابی کو بھی یاد رکھو۔ نمبر 2، شکست کے عوامل کو تلاش کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر روحانی اور فکری اسباب کو تلاش کرو، پھر دوسرے عوامل کی طرف جاؤ۔ نمبر 3، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر صلاحیت اور لیاقت پیدا کریں اور اس کے لیے جن شرائط کا ہونا ضروری ہے ان پر عمل بھی کرتے رہیں۔ نمبر 4، یہ نہ سمجھو کہ مسلمان ہو گئے بس کامیابی ہی کامیابی ہے اور ہر شکست کے موقع پر کیوں اور کس طرح ہی پوچھتے رہو، بلکہ ایمان کے علاوہ فوجی قوانین کی پابندی اور الہی طریقہ کار کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انبیاء کی بعثت کی بہت سی برکتیں ہیں۔ لوگ اس نبی کے ماضی سے واقف ہوتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ نبی لوگوں کے لیے نمون عمل ان کی پہنچ میں ہوتا ہے۔ جناب جعفر طیار زمانہ جاہل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم بت پرست، مردہ کھانے والے اور فتنہ و فساد کرنے والے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔